بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3-4 چیزیں ہیں جن پر بات کروں گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ایٹمی پروگرام، ان کا ایران سے تعلق، دوسرا ایران کی جنگ، تیسرا ایسٹر مسیحی برادری کا ایک تہوار ہے، اور چوتھا جو وزیر اعظم نے کل قوم پر عنایت کی تیل کے حوالے سے، پہلے مصیبت دی، پھر مصیبت کو ذرا آدھا کر دیا، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، اور یہ بات بھی کروں گا کہ پاکستان میں وہ کون لوگ ہیں جن کو مراعات دی جاتی ہیں اور ان کی مراعات کی قیمت کیا ہے۔ غریب لوگوں سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے وہ الامان الحفیظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم، اپنے وقت کے مقبول ترین وزیر اعظم جنہیں ہونا نہیں چاہیے تھا، ہونا تو شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم چاہیے تھا، لیکن مشرقی پاکستان کے ٹوٹ جانے کے بعد، بھارتی جارحیت کے بعد، مکتی بانی کے ظلم کے بعد، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تقسیم ہو گیا۔ اگر پاکستان رہتا تو شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے اور پاکستان نہ ٹوٹتا، مجھے اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان میں ایک مقبول لیڈر تھے، اور مغربی پاکستان 4 اکائیوں پر تھا جو آج پاکستان کی 4 اکائیاں ہیں۔ مشرقی پاکستان الگ صوبہ تھا، پنجاب، سندھ، KPK اس وقت NWFP کہتے تھے، اور بلوچستان۔ یقیناً بھٹو پنجاب میں بہت پاپولر تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن 4 اپریل 1979 کو انہیں قتل کے ایک مقدمے میں پھانسی دی گئی۔ ایک متنازع مقدمہ تھا، متنازع شخصیت تھی، ایک ٹیلنٹڈ شخص تھا، لیکن جانے کیوں اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ کہاں وہ گرفتار ہوا، کن چیزوں میں ٹریپ ہوا، اور کیا چیزیں تھیں جو اس کو موت کے پھندے کی طرف لے گئیں، اور اس نے جانا قبول کیا۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن بھٹو کے کچھ کام تو بہت اچھے تھے، کچھ کام ایسے تھے جن پر بے شمار تنقید آج بھی ہو سکتی ہے، اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ جو اچھے کام تھے ان میں سے پاکستان کا ایٹامک پروگرام بھی ایک بہت ہی زبردست کام تھا، جس کی بنیاد پر آج ہم جس قابل بھی ہیں۔ ان کی نیشنلائزیشن کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہوئے آج تک ہیں۔ ان کی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہوئے وہ آج بھی ہیں، ختم نہیں ہو رہے۔ بہرحال مقبول ترین اپنے وقت کا وزیر اعظم جو پاکستان کو ایک قوم بنا سکتا تھا، لیکن تفرقے کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکا، ہم قوم کی صورت اختیار نہیں کر سکے۔ انہی کے دور میں لسانی فسادات ہوئے، انہی کے دور میں اور بہت کام ہوئے، لیکن اسلامی سربراہی کانفرنس بھی انہی کے دور میں پاکستان میں ہوئی۔ بھٹو صاحب کا ایران سے تعلق تھا، اور کیا تعلق تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کی اہلیہ محترمہ ایران سے تعلق رکھتی تھی۔ بعد میں بتاؤں گا ایک اور صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی تھی، میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، وہ ایرانی تھیں، ایرانی نژاد تھیں، اور ان کی شادی بھٹو صاحب سے شاید غالباً کراچی میں ہوئی تھی۔ خیر، بھٹو صاحب ہماری تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جسے نہ یاد کیا جا سکتا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے۔ اس کے دونوں کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آج بھٹو اصل ٹاپک نہیں ہے، چونکہ آج 4 اپریل ہے، اس لیے اس پر بات کر دی۔ وہ لوگ جن کو ان کے جانے کا دکھ ہے، یقیناً انہوں نے بہت دکھ ہوگا۔ وہ لوگ جو ان کو بھیجنا چاہتے تھے، ان میں شاید میں بھی شامل تھا، لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ قائدین کو، سیاسی شخصیات کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ان سے انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، ان پر جبر نہیں کرنا چاہیے، انہیں عوام کے حوالے کر دینا چاہیے۔ عوام ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرے، جس کے حق میں جو فیصلہ ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور عوام کے ذریعے کیا جائے، کسی اور کے ذریعے نہیں۔ ایران، آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اس میں بربلا کہا، پاکستان زندہ باد۔ وہ لوگ جنہوں نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس کے بعد بہت شور بچا تھا، میرا خیال ہے انہیں اب شرمندگی کے باعث اس سارے معاملے سے بہت پیچھے ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہوئے ہیں، چونکہ ان کو کچھ چیزوں کی ادراک ہو گیا ہوا ہے، کچھ کا انہیں علم ہو گیا ہوا ہے کہ کیا ہیں اصل معاملات، اور کیوں اس وقت جو فکرہ کہا گیا تھا وہ کیوں کہا گیا تھا۔
اور جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں اس پہ عباس صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی پاکستان جانے سے اور پاکستان کی جو کوشش ہے اس سے انکار نہیں کیا، لیکن امریکہ تاوقت کہ وہ معاملات جو ہم طے کرنا چاہتے ہیں ان کو طے نہیں کرے گا، کچھ طے نہیں ہو سکے گا۔ گویا دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ ایران ثالثی اور مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن اپنی شرائط پر، امریکی شرائط پر نہیں۔ امریکہ کی حالت یہ ہے، جانے کون سے ان کے سیانے لوگ ہیں، کہتے تو یہ ہیں کہ امریکہ میں بہت ترقی ہوئی ہے، بہت سیانے ہیں، لیکن شاید امریکہ کو اس طرح جنگ لڑنی نہیں آتی جس طرح جنگیں ہوتی ہیں۔ بیچ جنگ کے اپنے کمانڈروں کو تبدیل کرنا انتہائی احمقانہ طرز عمل ہوتا ہے، اور بقول خود امریکہ کے کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم جیت گئے، ہم تباہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ وہ کر دیا ان کو آپ ہٹا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے۔ گویا ایک بات اس میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ وہ تباہی چاہتے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے، جو مارکو روبیو چاہتا ہے، جو ٹرمپ چاہتا ہے، جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ چاہتے ہیں ایران کے ساتھ کرنے کے لیے۔ سٹون ایج کی بات کی گئی تھی، سٹون ایج تک تو آپ نے پہنچا دیا، لیکن سٹون ایج سے ہی ترقی کا منزل شروع ہوئی تھی، ترقی کا پہیہ چلا تھا، اور ترقی کے پہیے نے آپ کا B-35 گرا دیا، F-16 گرا دیا، F-15 گرا دیا، آپ کے ہیلی کاپٹرز گرا دیے، آپ کے میزائل کو تباہ کر دیا، آپ کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیا، آپ کے تاج کے سسٹم کو تباہ کر دیا۔ اب آپ اور کیا تباہی چاہتے ہیں؟ جہاں جہاں خلیجی ریاستوں میں آپ کے اڈے تھے ان اڈوں کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوا ہے، آپ کو ان کو ریپیئر کرتے ہوئے بہت پیسہ چاہیے، اور وہ خربوں ڈالر آپ لینا چاہتے ہیں مسلمان ملکوں سے۔ اس لیے مسلمان ملکوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ کس کی ہے، کس کے لیے ہے، اس کے مفادات کہاں ہیں۔ یقیناً امریکہ کی اسلحہ بنانے کی جو انڈسٹری ہے اور جو مافیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ جنگیں ہوتی رہیں تاکہ ان کا مال بکتا رہے اور وہ اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا پہ رول کرے، لیکن دنیا پہ رول اب کیا کرنا ہے، وہ تو خواب کو مل گیا پورے کا پورا نظام ان کا۔ امریکہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اور امریکہ مجبور ہوگا کہ وہ ایران کی شرائط پر بات کرے۔ ایران نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا خوردنی اشیاء ختم ہو رہی ہیں خلیجی ریاستوں میں، عمان پہ جو جہاز کھڑے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو راہ گزر دیں گے، وہ یہاں سے گزر کے چلے جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان بھوکے مریں، پیاسے مریں۔ اور ایران جس فقہ پر کاربند ہے اس میں تو پیاس کی اور پانی کی کتنی کہانیاں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے پیاس کے حوالے سے، کیا کچھ نہیں ہے پانی کے حوالے سے، کیا کچھ نہیں ہے۔ اس رات کو جب پانی لینے کے لیے وہ چند لوگ جو وہاں موجود تھے وہ گئے اور شہادت نصیب کی، تو وہ تو فلسفی میں پانی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ پیاسا نہیں مرنا چاہتے، وہ پیاسا نہیں مارنا چاہتے۔ جو پیاس حضرت امام حسین نے برداشت کی اس کو وہ یاد کرتے ہیں، ہم بھی یاد کرتے ہیں، وہ بھی یاد کرتے ہیں۔ لیکن عباس عراقچی صاحب نے جو کہا پاکستان زندہ باد، اس کے کیا مفہوم ہیں، کتنے مفہوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، ایران کے لوگ کہہ رہے ہیں، ٹی ویز پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہم سے محبت کر رہا ہے اس کا ہم کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ پاکستان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف تو عراقچی صاحب پاکستان آنے کے لیے تیار ہے، اور صرف وہی نہیں آئیں گے، یقیناً ان کے سپیکر بھی آئیں گے۔ حالات اس طرف لے جائیں گے چیزوں کو کہ امریکہ جو چاہے۔ امریکہ کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایران نہیں آنا چاہتا، یا امریکی لابی کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہوئی ہے، دوبارہ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دنیا کا بڑا الیکٹرانک میڈیا، دنیا کا بڑا پرنٹ میڈیا صہیونیوں اور یہودیوں کے قبضے میں ہے، دنیا کی دولت ان کے قبضے میں ہے، اور اخبارات یا میڈیا وہ کام کرتا ہے جو اس کے مالکان چاہتے ہیں، اور وہ مالکان کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایڈ چاہیے ہوتے ہیں، وہ اشتہارات کی بنیاد پر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، بھلے وہ ضمیر فروشی کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو سچ ہے وہ ناپید ہو گیا اس جنگ میں، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنے ملک میں تمام لوگوں کو آنے کی اجازت دے رکھی ہوئی ہے کہ جو جرنلسٹ آنا چاہے آ کے دیکھ لے کیا ہو رہا ہے، اور جو ایران کر رہا ہے وہ ایران بتا دیتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، وقت سے پہلے بھی بتا دیتا ہے،
وقت کے بعد بھی بتا دیتا ہے. گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ جو میڈیا کا ایک وار تھی اس پر بھی یہ ریئلائزیشن ایک انٹلیکچوئل طبقے میں تو کم از کم موجود ہے کہ یہ نانسنس ہے، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دغا ہے، جھوٹ، اور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں، میں پاکستانی میڈیا پرسن ہوں، میں جانتا ہوں میڈیا کو، میرا روزگار رہا میڈیا کے ساتھ، میں آج بھی میڈیا کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں. 99% اس سے زیادہ ناقابل اعتماد چیزیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. یقین کیجئے 99% سے زیادہ چیزیں آپ کے پاس جھوٹ پھیلانے کے لیے پہنچائی جاتی ہیں، کسی کے مفادات کو تقویت دینے کے لیے پہنچائی جاتی ہیں. ذرا حالات نارمل ہوں گے تو میں پاکستانی میڈیا پہ بہت زیادہ بات آپ سے کر سکتا ہوں، میں کروں گا. میں پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹوں میں سے ایک ہوں، تو کچھ چیزوں کو تو میں جانتا ہوں. جو مجھ پہ بیتی وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو آپ پہ بیت رہی ہے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. مت یقین کیا کیجیے. کاروبار ہے، صنعت ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے، ان سب چیزوں سے ہمارے دین نے منع کیا. شہباز شریف صاحب نے کل رات یہ اعلان کیا کہ وہ لیوی کم کر رہے ہیں. میرے 2-3 سوال ہیں. ایک ایسے صاحب جن سے میرا 50 سال کا ذاتی تعلق ہے، بس 50 سال کا تعلق نصف صدی کا تعلق ہوتا ہے. وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایک نامعلوم مقام سے ایک نامعلوم پریس کانفرنس کر رہے تھے. یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ تقریر فرما رہے ہیں کسی جلسہ عام سے، یوں کر کے. پریس کانفرنس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. پریس کانفرنس میں سوال لیے جاتے ہیں، بیٹھ کے گفتگو کی جاتی ہے، جوشیلی تقریریں نہیں کی جاتی. اتنے کم کر دیے، اتنے بڑھا دیے، اتنے، یہ طریقہ نہیں ہوتا. ساری زندگی ہمارے اسی کام میں گزر گئی. میں اس کے ہر 2 طرف میں بیٹھ کے دیکھ چکا ہوں. اگر کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ تیل کی قیمت بڑھا دی جائے، ٹیکس بڑھا دیا جائے، تو ٹیکس بڑھانے کے لیے تو پارلیمنٹ میں بھی جانا ہوتا ہے. آپ ٹیکسیشن اس طرح نہیں کر سکتے. آپ کے بجٹ کا حصہ ہے نا، آپ کے اخراجات ہوں گے، آپ لیوی لگاتے ہیں، آپ ٹیکس لگاتے ہیں، تو ٹیکس میں اضافے کے لیے بھی آپ کو پارلیمنٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. چونکہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو فائنینشیل بل کہتے ہیں، اور فائنینشیل بل جب تک اپروو نہ ہو، اب آپ کہیں گے کہ ہم سال کے آخر میں اس توقع پہ کروا لیں گے کہ پارلیمنٹ کر دے گی، لیکن کوئی طور طریقہ تو اختیار کیجئے، کوئی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش تو کیجئے. حکومتوں کے فیصلے پارلیمنٹ کے ذریعے اور کیبنٹ کے ذریعے ہوتے ہیں. وزیر اعظم کیبنٹ نہیں ہوتا. کیبنٹ اس کی ہوتی ہے لیکن وہ کیبنٹ نہیں ہوتا. وزیر ایک کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیبنٹ ہوں، وہ کیبنٹ کا ایک حصہ ہے. پاکستان میں اس پر فیصلے موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے. یہ پیسے بڑھائے کیوں تھے؟ مشورہ کر کے بڑھائے تھے نا. تو آپ کو پتا تھا رد عمل آئے گا، پھر آپ نے سوچا چلیں ایک سیاسی چال چل لیتے ہیں، اور سیاسی چال کے نتیجے میں ہم ایک دن میں اس کو کم کر دیں گے. آپ تیل آج کی قیمت پہ خرید رہے ہیں. یہ جہاز آپ آج خریدا تھا جس کی وجہ سے تیل کی قیمت بڑھائی گئی. یہ جہاز ہمارے کھڑے تھے آبنائے ہرمز میں، جن کو ایران نے اجازت دی اور وہ یہاں آ گئے. پرانے خریدے ہوئے تیل ہیں. صرف آپ کا نہیں ہے نا، کچھ اور کمپنیز بھی ہیں جن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ لیوی لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ کہ دنیا میں تیل بہت مہنگا ہو گیا. یقیناً مہنگا ہوا وہاں جہاں مل نہیں رہا. آپ کے پاس تو تیل کے ذخائر کی صورت یہ تھی، آپ پتہ نہیں جانے کیا کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں ابھی سمجھ سے بالا تر ہے. 65 کی جنگ میں ہمارے پاس 20 دن کا تیل تھا. ضیاء الحق نے اس کو 1 مہینے کا کیا. جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کہا اس کو 1 مہینے کا کریں. مشرف نے 9/11 کے بعد یہ کہا کہ یہ تیل 2 مہینے کا ہمارے پاس سٹاک ہونا چاہیے. پھر یہ بات آئی کہ 3 مہینے کا ہونا چاہیے. آپ نے ہمیں سنایا تھا کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا سٹاک ہے. 1 مہینے کا سٹاک تو آپ نے پہلے سے خریدا ہوا تھا نا، تبھی تو استعمال ہو رہا تھا. آنے والے دنوں کی بات کیجئے، گئے ہوئے دنوں کا قصہ نہ ہمیں سنائیں. ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو UAE اپنے پیسے لینا چاہتا ہے تو ہم اپنے سفارتی تعلقات کی نوعیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ UAE آپ سے کیا چاہتا تھا، ہم یہ بھی جانتے ہیں. آپ کیا نہیں کر رہے تھے، ہم یہ بھی جانتے ہیں.
وہ کیوں آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں. کیا لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہے؟ اب تو فون میں سب کچھ موجود ہے. اب تو فون کھولوں چیزیں مجھے مل جائیں گی. کیا چیز چھپانا چاہتے ہیں آپ؟ اور چھپانے کے لیے اب آپ ان لوگوں کو جو یوٹیوب کے ذریعے کچھ پیسے کمانا چاہتے ہیں ان پہ ٹیکسیشن کی بات کریں. چلیں کر لیں. کتنا کر لیں گے؟ ایک شخص جو ٹی وی پہ کام کر رہا ہوگا اگر اس کا پیسے اس کے چینل کے ذریعے اس کا پروگرام ڈیجیٹل پہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو آپ ڈبل ٹیکس کریں گے. ڈبل ٹیکس کی اجازت نہیں ہے. وہ کام کیجئے جس پہ آپ کو پھر ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا پڑے. حکومتیں قدم آگے بڑھاتی ہیں, حکومتیں قدم پیچھے نہیں بڑھاتی. 4 برس سے شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں. اب کس چیز کا رونا روئیں گے کہ ہمیں ورثے میں یہ ملا تھا, ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے؟ بھائی آپ کب نہیں ڈیفالٹ کر رہے تھے؟ جب میاں نواز شریف کی حکومتیں گری تھی تب بھی تو ڈیفالٹ ہی کر رہے تھے نا, تبھی تو وہ گری تھی. سچ بولیں, پورا بولیں, آدھا نہ بولیں. بات بتائیں, ٹھیک بتائیں, نہ تو نہ بتائیں. رات کو 12 بجے آ کے آپ تقریر کرتے ہیں, آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ بہت خوش ہوئے ہوں گے. یقیناً لوگ آپ کے لیے خیر کی دعا نہیں کر رہے. آپ کو پیسے دینے, آپ کے اب بجٹ میں ڈیفیسٹ آئے گا, آپ کے پاس فارن ایکسچینج کی کمی ہوگی, آپ کو فارن ایکسچینج پورا کر کے دینا ہے چونکہ یہ پیسے آپ کے ریزروز میں رکھے ہوئے تھے اور آئی ایم ایف کی شرائط تھیں. آئی ایم ایف کتنے پیسے ہمیں دیتا ہے؟ $1.2 بلین. اس سے زیادہ تو وہ لوگوں کو مراعات آپ دیتے ہیں. آپ 2700 ارب روپے کی مراعات دیتے ہیں ہر سال اس طبقے کو جس کو اشرافیہ کہا جاتا ہے. بند کریں اس کو. یہ ملک غریبوں کا ہے, یہ لوٹ مار کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. آپ ٹیکس چوری کرنے والوں کا نہیں ہے, ٹیکس معاف کرانے والوں کا نہیں ہے, قرض لے کے قرض نہ دینے والوں کا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس ملک میں ڈیفالٹرز ہیں؟ اور کیوں بینکوں کی پالیسیز میں یہ موجود ہوتا ہے کہ ڈیفالٹرز اتنے % ہو سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے. پالیسیز بناتے ہوئے آپ اس اشرافیہ کی مرضی سے پالیسیز بناتے ہیں. مت کیجیے ایسا. آپ کو جواب دینا ہوگا, آج نہیں تو کل, ہر صورت جواب دینا ہوگا. دوسری میری گزارش یہ ہے, اس سال 52 ہفتے نہیں ہوں گے. سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں, ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. حساب کر کے دیکھیے گا, اس سال اعداد و شمار میں 53واں ہفتہ بھی آئے گا. جب آئے گا تب اس پہ بات کریں گے. آج ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 53واں ہفتہ بھی آ سکتا ہے. آخری بات, مسیح برادری کے لیے گڈ فرائیڈے تو شاید انہوں نے کل منا لیا, اب ہے ایسٹر اور وہ ہے کل. جب میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا تب پہلی دفعہ پتہ چلا تھا ایسٹر کیا ہوتا ہے, چونکہ ہمیں دیگر مذاہب کو اس طرح نہ پڑھنے دیا جاتا ہے, نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ ہمارے پاس یہ شعور اور ادراک تھا اس زمانے میں 71 کی بات کر رہا ہوں کہ میں دیگر مذاہب کو پڑھ سکتا. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پاکستان میں عیسائی برادری موجود ہے, کافی ہے, ان کے حقوق بھی ہیں, ان پہ بسا اوقات زیادتی بھی ہوتی رہی ہے. آئیے اس موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم ان کی خوشیوں میں اس طرح شریک ہوں گے جس طرح وہ ہماری خوشیوں میں 14 اگست میں, 23 مارچ میں, عید پر شریک ہوتے ہیں. ہم ان کو وہ تمام حقوق دیں گے جو بابا قوم ان کو دینا چاہتے تھے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, کسی کے گرجے کو اب نہیں جلائیں گے, کہیں بھی نہیں جلائیں گے, کسی بھی عبادت گاہ کو نہیں جلائیں گے. تل ابیب میں کوئی مندر نہیں ہے, تل ابیب میں جس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں کوئی مندر نہیں ہے. دبئی میں تو بہت ہیں, ایران میں بھی ہیں. ان حوالوں سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مذہبی رواداری کے بغیر قومیں آگے بڑھتی نہیں ہیں. مجھے اچھا لگے, مطلب میں تو ایک کرسچن کالج کا پڑھا ہوا ہوں, میں کیسے کسی کو برا کہوں گا. وہ بچے جو لیڈی ایچسن میں یا لیڈی ولنگٹن میں پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے کرسچنس کو برا کہیں گے. وہ جو گارڈن کالج میں پڑھے وہ کیسے کسی کرسچن کو برا کہیں گے. وہ جو مرے کالج میں پڑھے وہ کیسے کسی کرسچن کو برا کہیں گے. کرسچن مشنریز کام کیا کرتی تھیں, مسلمانوں کے ادارے بھی کام کرتے ہیں, لیکن اس طرح کا کام نہیں کرتے جس طرح کا وہ کام کر کے یہاں چھوڑ گئے ہوئے ہیں, جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. یہ ہمارے عزیز ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے ہم وطن ہیں. ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے اور ان کی خوشیوں کو بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ انسان ہیں اور ان کے پاس انسانیت کے حوالے سے وہ تمام حقوق ہیں
جو ہونے چاہیے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔